أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، پھر سورہ رعد اور سورہ ابراہیم، یہ صورتیں آج تراویح میں پڑھی گئیں۔ وطر میں جو دعا کی جاتی ہے بہت اچھی دعا ہے، ہر لفظ پر، ہر جملے پر آپ لوگ آمین کہتے ہیں، آمین کی آواز آتی ہے، لیکن آخری جملہ جو کہا جاتا ہے وہ صلی اللہ علیہ النبی، تو اس میں آمین کی آواز نہیں آتی، حالانکہ وہ بھی دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، درود و سلام بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ بھی دعا ہے، اس پر بھی ہمیں آمین کہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ یوسف کا خلاصہ بیان کروں گا۔ یہ سورت جس کو اللہ تبارک و تعالی احسن القصص کہتا ہے، سب سے اچھا بہترین قصہ کہتا ہے، تو یہ قصہ تو ہے لیکن ایسا قصہ نہیں جو نیند لانے والا ہے، بلکہ یہ قصہ نیند اڑانے والا ہے، اور سب کے لیے اس میں سبق ہے، عبرت ہے، بڑی عمر والوں کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بادشاہوں کے لیے بھی، سب کے لیے اس واقعے کے اندر ایک سبق ہے، ایک تعلیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات ایسی ہی ہوتی ہے کہ سب کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی فائدے کی بات ہوتی ہے، جسے جان کر، جس پر عمل کر کے آدمی اپنی زندگی بنا سکتا ہے۔ تو یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا، جتنے قصے لکھے جاتے ہیں اس میں سب سے مختصر قصہ بھی یہی ہے، 6 لفظوں میں بھی یہ قصہ لکھا گیا ہے، اور سب سے طویل قصہ بھی یہی ہے، اس کو نظم میں بھی لکھا گیا، نثر میں بھی لکھا گیا، بہت کئی جلدوں میں یہ قصہ لکھا گیا۔ اگر میں آپ کے سامنے یہ پورا قصہ بیان کرنا چاہوں تو صبح ہو جائے گی، تو خلاصہ اس کا میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ حسد بری بلا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی دعا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کیونکہ حسد میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے، وہ دوست دشمن کا پتہ نہیں کرتا۔ اب دیکھیے بھائیوں نے حسد کر کے یوسف علیہ السلام کو کتنا نقصان پہنچایا، ان کی جان لینے کی انہوں نے کوشش کی، سمجھ لیجئے ان کی دانش میں انہوں نے ان کی جان ہی لے لی تھی۔ تو یہ بات دیکھ، تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا، کیوں کیا؟ نبوت کا سلسلہ 4 نسل سے چل رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی تھے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ اب 4تھی نسل آئی تو 12 بیٹے تھے ان کے، یعقوب علیہ السلام کے۔ ہر بیٹا امیدوار ہے کہ نبوت مجھے ملے گی، اسی خواہش میں وہ جی رہا ہے، لیکن وہ نبوت ملی یوسف علیہ السلام کو، تو ان کے سارے بھائی دشمن ہو گئے، اور انہوں نے ان کی جان لینے کے لیے اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو آپ اس واقعے کے اندر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے باپ کو بہلا پھسلا کر ان کو کنویں میں پھینک دیا، اندھے کنویں میں پھینک دیا، یہ ایک غلطی انہوں نے کی۔ اس کے بعد یہ قافلے والوں کے ہاتھوں میں اونے پونے داموں میں چند پیسوں میں ان کو فروخت کر دیا، یہ کیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام مختلف بازاروں میں بکتے ہوئے مصر پہنچ گئے، مصر کے بادشاہ نے ان کو خریدا۔ بادشاہ لاولد تھا، اولاد نہیں تھی اس کی، اور یوسف علیہ السلام حسن و جمال میں بے مثال تھے، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بادشاہ نے، کہ اس بچے کو عزت کے ساتھ رکھو، اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھا رکھو، اگر ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کو بچہ بنا لیں گے، یا نہیں تو یہ بچہ بہرحال ہمارے بہت کام آئے گا، یہ کہا۔ یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو وہ منہ بولی ماں جس نے بیٹا ان کو بنایا تھا، اس نے ان کے ساتھ برائی کرنی چاہی، برائی کی، ان کو دعوت دی۔ کوئی بھی شخص ہوتا، جوان آدمی، گھر کی مالکن یعنی ملکہ ہے، وہ دعوت دیتی ہے برائی کی، کوئی بھی شخص ہوتا پھسل جاتا، مائل ہو جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام نبیوں کی اولاد تھے، ان کے باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، بہت اونچے خاندان کے تھے، شرافت تھی، تو انہوں نے کہا ایسی برائی میں نہیں کر سکتا، کہا انہوں نے، انہو ربی احسن مسوائی، کہ میرے مالک نے مجھے بہت عزت دی ہے اور بہت اچھا مقام دیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو شخص جس
گھر میں کھاتا ہے اس گھر کو نقصان پہنچاتا ہے، خیانت کرتا ہے تو وہ ظالم ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کے انہوں نے دوڑنا شروع کیا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ بہرحال ان پر الزام لگایا گیا، لیکن وہ ملکہ تھی، وہ اپنے اوپر تو الزام نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے یہی کہا کہ یوسف نے مجھے چھیڑا، یہ بات کہی اور یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا دیا۔ میں مختصر قصہ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام پر اس نے الزام رکھ کر کہ اس لڑکے نے مجھ سے چھیڑ چھاڑ کی اور مجھ سے برائی کا ارادہ کیا، قید خانے میں بھیج دیا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پہ ان کی حفاظت کی۔ جب بھائیوں نے اندھے کنویں میں ان کو پھینک دیا تھا، اندازہ لگائیے اندھا کنواں اسے کہتے ہیں جس کی تہ نظر نہیں آتی، نیچے کیا ہے پتہ نہیں چلتا، تو وہاں گھبرائے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط بنایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، آپ کے بھائی جو کچھ کر رہے ہیں انہیں اندازہ نہیں، یہ ایک دن آپ اپنے بھائیوں کو یہ سب کچھ بتانے کے لیے زندہ رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا۔ تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی۔ تو یوسف علیہ السلام کو جو علوم دیے گئے تھے اس میں ایک علم تھا خوابوں کی تعبیر کا بھی۔ یوں تو ہر نبی کو یہ علم دیا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ اس کا علم تھا۔ کوئی بھی شخص خواب دیکھتا، وہ بیان کرتا تو آپ اس کی تعبیر بتاتے کہ ایسا ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہیں یہ نفع ہوگا، تمہیں یہ نقصان ہوگا، وہ بتاتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو وہاں دو آدمیوں نے خواب دیکھا، انہوں نے اپنے اپنے خواب بتائے، یوسف علیہ السلام نے ان کو اس کی تعبیر بتائی کہ ایک آدمی بادشاہ کے دربار میں بہت اونچا مقام پائے گا اور دوسرا آدمی پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا اور اس کے سر پہ چڑیا ٹھونگ مارے گی، یہ انہوں نے تعبیر بتائی۔ اور قید خانے کے اندر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید کی دعوت دی۔ بہت جو بھی جیل میں آتا اس سے وہ کہتے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہتے دیکھو سینکڑوں خداؤں کو خوش کرنا یہ آسان ہے یا یہ زبردست اللہ کو خوش کرنا آسان ہے، یہ وہ سوال کرتے تھے۔ یہ سوال کر کے ان کے سامنے اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کے بارے میں وہ سب کچھ بتاتے تھے۔ اسی عرصے میں بادشاہ مصر نے یہ خواب دیکھا، بار بار دیکھا وہ خواب، اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے آپ، خواب اسی خواب کی تعبیر ہوتی ہے جو بار بار دیکھا جاتا ہے۔ تو بار بار بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بڑی شرائط رکھی ہیں کہ خواب کا وقت کون سا ہے، خواب کی تاریخ کون سی ہے اور وہ کتنی بار خواب دیکھا گیا، اور صبح میں اٹھنے کے بعد وہ پورا خواب شروع سے اخیر تک یاد ہو، ایسے ہی خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ باقی ہم سونے کے ساتھ جو خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ان کو پراگندہ خواب کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کئی روز سے خواب دیکھے، تو بادشاہ پریشان تھا تعبیر جاننے کے لیے، مگر پورے ملک میں کوئی اس کی تعبیر بتانے کے لائق نہیں تھا۔ تب وہ شخص جس کو یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا جیل میں کہ تم بادشاہ کے دربار میں بڑا مقام حاصل کرو گے، اسے بات یاد آئی، تو اس نے بادشاہ سے کہا قید خانے میں ایک آدمی ہے، وہ یہ تعبیر بتائے گا۔ پھر یوسف علیہ السلام بلائے گئے اور انہوں نے تعبیر بتائی بادشاہ کے خواب کی۔ انہوں نے کہا کہ 7 سال بہت زبردست قحط آنے والا ہے، ملک مصر کے اندر 7 سال بہت بڑا قحط، بھیانک قحط آنے والا ہے، جو کچھ تمہارے گھروں میں ہے، جو کچھ تمہاری دکانوں میں ہے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور زندگی کے لالے پڑ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا اس سے بچنے کی صورت کیا ہوگی، یہ سب انہوں نے اس خواب کی روشنی میں بتایا کہ کیسے اس قحط کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، بادشاہ ان سے مل کر بہت خوش ہوا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اور بادشاہ نے کہا میں تمہیں اپنا سیکریٹری بنا لینا چاہتا ہوں، میں اپنا وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میرے اوپر ایک الزام ہے، عورتوں نے مجھ پر الزام رکھا ہے اور اس الزام کے ساتھ مجھے کوئی عہدہ اگر دیا جاتا ہے تو میں ہمیشہ بدنام رہوں گا، پہلے ان عورتوں سے پوچھ لو جنہوں نے ایسا کہا۔ تو بادشاہ نے سب سے پوچھا، اپنی بیوی سے بھی پوچھا کہ کس کی غلطی ہے، ان کی بیوی نے بھی کہا میری غلطی تھی، یوسف بالکل پاک دامن اور پاک باز تھے۔ اور شہر کی عورتیں جو اس الزام میں شریک تھیں انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہم ہی غلطی پر تھے، یوسف غلطی پر نہیں تھے۔ تو یہاں ایک نکتہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو لوگ بڑے عہدوں پہ جانا چاہتے ہیں ان کا ماضی بہت پاک ہونا چاہیے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ غلطیوں کے ساتھ، جرائم کے ساتھ اگر اونچی جگہ پر آدمی پہنچتا ہے تو اس کے جرائم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو آدمی کو سب سے پہلے اپنی صفائی پیش کرنا چاہیے، یہ یوسف علیہ السلام نے کیا۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام بن تو گئے، مصر کے وزیر غذا بن گئے، اس کے بعد مصر کے بادشاہ بھی بن گئے۔ اب میں نے جو آیت پڑھی اسی سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کے لیے ہے، دیکھیے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو مضبوط مقام عطا کر دیا زمین پہ. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں سب ان کے لیے آسان ہے اور ممکن ہے. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا قانون ہے، ہماری رحمت جس کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں اسے پہنچاتے ہیں، جس پر کرم کرنا ہے رحم کرنا ہے یہ ہم کرتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو بھی اچھا کام کرتا ہے، کوئی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دین کا ہو، اگر وہ اچھا کام کرتا ہے، انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، انسانیت کی فلاح کے لیے وہ کام کرتا ہے، زمین میں عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے، ظلم کو وہ ختم کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو ہم اس کا بدلہ ضرور اچھا بدلہ دیتے ہیں. یہ عام انسان کے لیے، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی دین ہو. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا ثواب صرف ان لوگوں کو ہے جو ایمان لاتے ہیں، جن کا ایمان آخرت پر ہے، یوم آخرت پر ہے، حساب کتاب پر ہے. ان کا بدلہ ہم آخرت میں انہیں جو دینا ہے وہ دیتے ہیں. لیکن دنیا کے اندر جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، وہ بھی اگر دنیا کے اندر اچھے کام کرتے ہیں تو دنیا کے اندر، دنیا کی حد تک ہم ان کو اچھا بدلہ دیتے ہیں. یہ آیتیں میں نے اسی لیے پڑھی کہ آج معلوم ہو جائے ہم کہ کوئی بھی ہو یہاں ہمارے ملک میں یا کہیں بھی، اگر اچھا کام انسانیت کو فائدہ پہنچانے کا اور زمین میں عدل و انصاف کا کام، امن اور شانتی کا کام کرتا ہے تو اسے دنیا میں اس کا فائدہ ضرور ملتا ہے، اس کا کوئی بھی مذہب ہو. اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس دنیا میں بھی اسے فائدہ ملے گا اور آخرت میں اس کا اجر بے حد و حساب ہوگا. پھر اس کے بعد وہ قحط آیا جو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر میں بتایا. ایسا شدید قحط تھا کہ لوگ دانے دانے کو ترس گئے. تو لوگوں کو معلوم ہوا، خود یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس بے حد و حساب غلہ ہے اور وہ سب فاقہ زدہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے. تو انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا، 10 بچوں کو انہوں نے بھیجا. یہ 10 بچے جب آئے، پہچان لیا، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا یہ ہمارے وہی بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ سب سلوک کیا. تو یوسف نے ان کے ساتھ باتیں بھی کی اور پتہ کر لیا. ایک چھوٹے بھائی کو وہ چھوڑ کر آئے تھے، وہ یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا. تو یوسف نے ان کی جتنی عزت کرنا چاہی وہ سب عزت کر کے کہا کہ آئندہ جب تم غلے کے لیے آؤ تو اپنے اس چھوٹے بھائی کو بھی لاؤ. کہا اگر تم نہیں لاؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا. تو اس کے بعد وہ گئے، اپنے باپ سے انہوں نے سب کچھ کہا، وعدہ کیا ہم حفاظت کے ساتھ اس بچے کو بھی لائیں گے. تو پھر دوسری بار آئے. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. تو اس سے ایک غلطی کرا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس روک لیا. غلطی بھائی نے نہیں کی لیکن روکنے کے لیے ایک ہیلا کر کے ان کو روک لیا. تو جو سب سے بڑا بھائی تھا، یہ 10 بھائیوں میں یا 11 بھائیوں میں یا 12 بھائی کہہ لیجئے ان میں، تو سب سے بڑا بھائی تھا، بہت شرمندہ ہوا. اس نے کہا یوسف کے سلسلے میں ایسا ہوا اور یہ سب سے چھوٹے بھائی کے سلسلے میں یہ ہو رہا ہے، میں باپ کو اپنا منہ نہیں دکھا سکتا، میں بھی یہیں رہ جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. کہا. اور جب باقی انہوں نے سارا واقعہ سنایا تو یوسف علیہ السلام بہت دکھی ہوئے، بہت غمگین ہو گئے اور انہوں نے کہا، یہ پیغمبرانہ ایک یہ ہے، دیکھیے سوچنے کا انداز. انہوں نے کہا عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. کا اب مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے بچوں کو لے کر آئے گا. سوچنے کا یہ انداز، اسے پازیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں، مثبت انداز. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا، 3 بچے ہمارے غائب ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہے، بہت جلد یہ امتحان ختم ہوگا. مجھے امید ہے عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. میرے تینوں بچے، یعنی یوسف کو بھول چکے تھے کیونکہ یوسف کو گئے ہوئے سمجھ لیجئے 20 سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے، لیکن آج یہ کہتے ہیں کہ یوسف بھی واپس آئیں گے. یہ انہوں نے کہا. یہ سوچنے کا انداز، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے کہ مومن کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، یقین کے ساتھ آدمی کو کام کرنا چاہیے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا لا تیأسوا من روح اللہ. کہا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اللہ کی رحمت کی ہمیشہ امید رکھنا چاہیے. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. جن لوگوں کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. تو قحط کا سلسلہ چلتا تھا. غلے کے لیے پھر انہوں نے بھائیوں کو بھیجا، بچوں کو، اپنے بچوں کو بھیجا. اب گھر میں غلہ خریدنے کے لیے کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی، اتنا پیسہ بھی نہیں تھا، چیزوں کے بدلے چیز لی جاتی تھی، اتنی چیزیں بھی نہیں تھی. کہا لے جاؤ اور اس بادشاہ سے درخواست کرو. تو یہ سب لے کر گئے اور بادشاہ سے کہا انہوں نے، یہ سب بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں اور یوسف علیہ السلام سب کچھ سمجھتے ہیں کون ہیں یہ لوگ، کیا ہیں. تو
تو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، کہا کہ اے عزیز مصر، مصر کے بادشاہ کو عزیز کہتے تھے، ہر خاندان میں ایک ہوتا تھا، کبھی عزیز ہوتا تھا، کبھی فرعون ہوتا تھا، کبھی کچھ ہوتا تھا مصر کا بادشاہ۔ تو انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اے بادشاہ مصر، ہم بہت تکلیف میں ہیں، ہمارے پاس اتنی چیز بھی نہیں ہے کہ ہم بدلے میں دے کر تم سے غلہ حاصل کریں، صدقے کے طور پر تم ہمیں کچھ دو، بھوکے مر رہے ہیں ہمارے گھر والے۔ ایھا العزیز تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، صدقے کے طور پر کچھ دو، اور اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے کو بہت پسند کرتا ہے، اور صدقہ دینے والے کو۔ تو جب بھائیوں نے یہ بات کہی، یہ التجا کہی، تو یوسف علیہ السلام کے ذہن میں سب آ گیا، ان کی ماں، ان کی بہنیں، گھر میں جتنے لوگ ہیں ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس ڈرامے کو ختم کر دینا چاہیے، کون ہے واضح کر دینا چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا ان بھائیوں سے کہ تمہیں پتہ ہے بہت پہلے تم نے تمہارے ایک بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ سوال کرنے کے ساتھ بھائی سمجھ گئے کہ یوسف ہی ہے۔ کہا قالوا اینک لانت یوسف، کہا آپ یوسف ہی ہیں، ایسا سوال کر سکتے ہیں۔ اور شرم سے پانی پانی ہو گئے وہ بھائی، کیونکہ انہوں نے بہت نقصان پہنچایا، کنویں میں ڈال دیا مرنے کے لیے، اور اس کے بعد جب وہ زندہ نکلے تو ان کو چند پیسوں میں بیچ دیا، اور اس کے بعد ایک ایسا بھی وقت آیا کہ بھائی پر چوری کا الزام لگایا گیا، تو انہوں نے یوسف کے سامنے یہ بات کہی کہ اس کا ایک بھائی یوسف تھا، وہ بھی چور تھا۔ کہا دیکھیے کتنی باتیں انہوں نے کہی، کس طریقے سے انہوں نے تکلیف پہنچائی، شرم سے پانی ہو گئے، اور کہا ہم نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، ایسا کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا تم نے کیا 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 آج اسے گنانے کی ضرورت نہیں، آج اس کا حساب کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرے۔ یہ پیغمبرانہ شان ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا یہ جواب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند آیا، فتح مکہ کے وقت جب مکہ فتح ہو رہا تھا، اور وہ تمام لوگ جو اللہ کے رسول کو مکے سے نکالنے میں آگے تھے، اور انہوں نے ہر قسم کی آپ کو تکلیف دی، شرارت کی، اور آپ کو برے نام دیے، اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا، وہ سب اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلی میں رکھ کر آئے، اور انہوں نے کہا ہم نے بہت برا کیا، ہم نے بہت غلط کیا، ہم نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، آج آپ کچھ بھی ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کا یہی جملہ دہرایا، لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کس نے کیا کیا آج اس کا حساب کرنا نہیں ہے، ہم سب کو کھلی معافی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ تو یہی فرق ہے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دنیا کے انقلاب میں اور اسلامی انقلاب میں یہی فرق ہے۔ اسلامی انقلاب کے اندر بدلہ نہیں لیا جاتا۔ دنیا میں جب انقلاب آتا ہے تو آپ دیکھیں گے جتنے لوگ وزیر رہے ہوں گے ان سب کو جو ہے نیچے گرا دیا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، قید خانوں میں بند کیا جاتا ہے، جتنی سزائیں دی جا سکتی ہیں، جتنے جرمانے کیے جا سکتے ہیں، ان کی جائیداد کو چھین لیا جاتا ہے۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے، لیکن اسلامی انقلاب میں فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، خیرکم فی الجاہلیت خیرکم فی الاسلام، فرمایا جاہلیت کے اندر جو لوگ اونچے رہے ہیں وہ اونچے ہی رہیں گے اسلام کے اندر بھی۔ کسی اونچے آدمی کو ہم ذلیل نہیں کریں گے، کسی عزت والے کو ہم ذلیل اور پست نہیں کریں گے، یہ اعلان فرمایا۔ اور آپ نے جن لوگوں کو معافی دی فتح مکہ کے موقع پر، تو اس میں آپ نے فرمایا من دخل الکعبۃ فہو آمن، جو کعبے کے اندر آ جائے اسے امن ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، فرمایا یعنی ابو سفیان سب سے بڑا دشمن اسلام کا، ساری جنگیں ابو سفیان کی وجہ سے ہی ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو جا کر پناہ لے گا اس کو بھی ہم پناہ دیں گے، یہ فرمایا۔ یہ اسلامی انقلاب ہے۔ اس سے آپ سمجھ لیجئے دنیا کے اندر ہمیشہ انقلاب آتے ہیں، اوپر کے لوگ نیچے جاتے ہیں، نیچے کے لوگ اوپر جاتے ہیں۔ تو جب بھی انقلاب آتا ہے تو لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، شرمندہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ اسلامی انقلاب میں ایسا نہیں، جو جس لائق ہے، جو جس مرتبے کا ہے اس کا پورا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ صورت جب ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آخری آیت میں یہ فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، فرماتا ہے کہ تم نے یہ قصہ سن لیا، یہ قصے کو کہانی سمجھ کر تم خوش نہیں ہو جانا اور سو نہیں جانا، بلکہ تم جاگ کر سوچو اس کے اندر کیا عبرت ہے ہمارے لیے، آدمی کو کیسی پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہیے، عورتوں کے تعلق سے بھی، نوجوانوں کے تعلق سے بھی، اور بچوں کو کیسا بچپن گزارنا چاہیے، سب کے لیے اس کے اندر سبق ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے واقعات میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ جن کے پاس عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اسے قصہ سمجھ کر وہ گزر جائیں گے، ایسے نہیں، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے یہ
قصہ، اور اسی سے آدمی کو ہدایت ملتی ہے اور اسی سے رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد 2 صورتیں پڑھی گئیں آپ کے سامنے۔ سورہ رعد ہے، رعد کا معنی بادل، گرج، کڑک اور گرج ہے اس کا معنی۔ تو اس میں کچھ ایسے ہی مضامین ہیں کہ آدمی سنتا ہے، سمجھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ تسلی کے لیے فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تسلی اور اطمینان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی نقصان ہوتا ہے تو اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ کے حوالے کرنے کے بعد تمہیں سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور تم اللہ مذہب کی دیوار سے جب ٹیکا لوگے تو تمہاری پیٹھ کو جو ہے آرام ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی بھی دی اس صورت میں، اور بھی کئی باتیں ہیں اس صورت کے اندر، چونکہ وقت کافی ہو رہا ہے اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد کی صورت سورہ ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر جو ہیں انہی کے نام پر یہ صورت ہے۔ اس میں وہ باتیں بتائی گئیں کہ کس طرح انہوں نے کعبۃ اللہ کو اللہ کے حکم سے بنایا، ایک ایسے میدان میں جہاں زندگی کے آثار نہیں تھے، کھانے کے لیے کچھ تھا نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے حکم دیا، انہوں نے کعبۃ اللہ کو بنایا، اور کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد ہاتھ اٹھائے انہوں نے دعا کے لیے، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں ایک ایسی وادی میں جس میں کوئی گھاس اگتی ہے نہ پھول کھلتے ہیں، وہاں میں نے تیرے حکم سے گھر بنایا ہے، اب تو اس گھر کو آباد رکھ اور لوگوں کے دلوں کو اس گھر سے جوڑ دے، تو ایسا معلق کر دے کہ وہ تڑپتے رہیں اور ہمیشہ حاضر ہونے کی دعا کرتے رہیں۔ تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں ان تمام حالات کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بھی دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، اور دعا سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بڑے امتحانات ہوئے۔ یہی ہوتا ہے اللہ کا قانون، یہی ہے، پہلے امتحان کے بعد اس کے بعد آدمی دعا کرتا ہے، امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد آدمی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو سنتا ہے۔ کیسی مشکل دعائیں کی ابراہیم علیہ السلام نے، آپ دیکھیے اپنی عمر کی بہت آخری حد کو پہنچ چکے ہیں، وہاں اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ اور مکہ ایسی سرزمین ہے جہاں چرند اور پرند بھی نہیں ہیں، اسے آباد کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ سب کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کی ہر دعا، ان کی ہر التجا کو اللہ تعالیٰ نے سنا۔ تو اس میں یہ سبق ہے کہ آدمی کو دعا کرنے سے پہلے اپنا ثبوت پیش کرنا چاہیے، قربانی پیش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی راہ میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم، چاہے اس میں ہمیں نقصان نظر آئے، تکلیف نظر آئے، اسے کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہوا ان ربی لسمیع الدعاء، کہ میرا رب ہر دعا کو سنتا ہے، جب ہمیں معلوم ہوگا کہ میرا رب ہماری ہر دعا کو سنتا ہے تو ہم کیا مانگیں گے، سوچیے آپ، ہم دولت مانگیں گے، عہدہ مانگیں گے، عزت مانگیں گے، ترقی مانگیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہونے کے بعد وہ دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہتے ہیں پاک پروردگار تو مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ دیکھیے یعنی جو بھی یہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ دے گا، سنے گا، یہ یقین ہونے کے بعد کیا مانگتے ہیں، مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری کچھ اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے، کہتے ہیں۔ تو دیکھیے لوگ دنیا نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ ان کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ مانگیے کچھ بھی ہم آپ کو دیں گے۔ تو یہ جو کچھ مانگتے ہیں یہ دین ہی مانگتے ہیں اور آخرت کی کامیابی ہی مانگتے ہیں، اور اس کے بہانے اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی کے بہانے ان کو دنیا بھی دیتا ہے، دنیا میں اتنی عزت دیتا ہے کہ آج ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے دیکھیے قرآن کی دوسری آیتوں میں آپ جانتے ہوں گے، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، آج ہر مذہب ابراہیم کو ہمارا آدمی بتاتا ہے۔ تو قرآن کو تردید کرنا پڑتا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیا وما کان من المشرکین، وہ کرسچن بھی نہیں تھے اور وہ مشرک بھی نہیں تھے، وہ ایک سچے مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے اللہ تعالیٰ۔ تو آدمی کا کردار ایسا ہونا چاہیے اور آدمی کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ دنیا کا ہر شخص اسے پسند کرے، محبت کرے۔ آج مسلمانوں کو ضرورت اسی بات کی ہے کہ اگر یہ صحیح معنی میں مسلمان بن جائیں گے تو ان سے نفرت کرنے والا، دشمنی کرنے والا، نقصان پہنچانے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، کیونکہ مسلمان کا معنی ہی یہی ہے، مسلم کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو راحت پہنچانے والا ہے، اس کا وجود دنیا کے لوگوں کے لیے اجالا ہوگا، روشنی ہوگی اور یہ سب کا رہنما ہوگا۔ یہ اسلام کا معنی ہے، تو مسلمان کو صحیح معنی میں مسلمان بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، نیکی اور سچائی کی راہ پر چلائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔
اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی نیکی چھوٹی بڑی ہم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبول عطا فرمائے، ہماری تمام مصیبتوں اور تکلیفوں کا خاتمہ فرمائے، ہمیں عروج و اقبال نصیب فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفائے کاملہ عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ دے، زمین کی تمام آفتوں اور آسمان کی ہر مصیبت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔